ایک مسئلہ اور جو جسے وہابی حضرات بڑے اسے کہنا چاہیے شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زیارت کے لیے سفر کرنا، زیارت کے لیے سفر کرنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص یہاں سے نیت کرے کہ میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو کہتے ہیں کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے لیے جو وہ حدیث لاتے ہیں وہ خود رسول خدا کی حدیث ہے جو شیعہ سنی کتاب میں نقل ہوئی ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ سامان سفر نہ باندھا جائے، بار سفر نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد ہذا میری اس مسجد کی طرف، و مسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، والمسجد الاقصی اور مسجد اقصی کی طرف، فقط 3 مساجد کی طرف سامان سفر باندھا جائے، اس کے علاوہ سامان سفر نہ باندھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں کہا کہ انما یسافر الی ثلاثۃ مساجد، فقط 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد الکعبہ و مسجد ایلیا، یعنی وہی مسجد اقصی، مسجد حرام کی طرف، میری اس مسجد منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی ہے اس کی طرف، اور مسجد الاقصی کی طرف۔ کہا کہ فقط جو ہے وہ ان 3 مساجد کی طرف انسان سفر کر سکتا ہے اور باقی مساجد کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت کے لیے سفر کرے تو یہ سفر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو دکھی نہیں دکھی، کہ وہ مدینہ میں جو ایک شخص ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگوں میں اعلان کر رہا تھا کہ یہاں پر آنے کا آپ کا مقصد جو ہے مسجد میں نماز پڑھنا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی زیارت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہ پھر آپ نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت کر لیں، لیکن گھر سے آپ کس مقصد کے لیے نکلے؟ نماز کے لیے۔ اگر آپ نے نیت کی کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے نکلنا ہوں، سفر کیا ہے؟ حرام۔ درست ہے؟ تو بس روایت کیا کہہ رہی ہے کہ سامان سفر نہ باندھا جائے، بار سفر نہ باندھا جائے سوائے 3 مساجد کی طرف۔ اب یہاں پر ایک جو ٹیکنیکل بات ہے اس حدیث میں، وہ یہ کہ حدیث میں ایک ہوتا ہے مستثنیٰ، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ منہ، یعنی آپ ایک ایگزیمٹ کرتے ہیں کسی چیز کو اور کسی چیز میں سے ایگزیمٹ کرتے ہیں۔ جو ایگزیمٹ ہونے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ، جس چیز سے آپ ایگزیمٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہ، اس چیز سے آپ اس کو ایگزیمٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہاں پر وہ جس چیز سے ایگزیمٹ کر رہے ہیں وہ چیز بیان نہیں ہوئی، لا تشد الرحال، سامان سفر نہ باندھا جائے، الا الی ثلاثۃ مساجد، سوائے 3 مسجدوں کی طرف۔ یہ 3 مسجدیں کس سے مستثنیٰ کی گئی ہیں یہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اگر مقصود یہ ہو کہ کسی بھی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، تو پھر تو مثال کے طور پر نہ میں کسی سیر و تفریح کے لیے جا سکتا ہوں، نہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہوں، نہ میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کہیں پر سفر پہ جا سکتا ہوں، اس لیے کہ حدیث منع کر رہی ہے کہ سامان سفر نہ باندھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے سفر حرام ہیں، سارے، حتیٰ اگر کوئی شخص عرفات کی طرف جائے، یعنی حج پر جائے اور حج پر جانے کے بعد کہاں جانا ہے اس کو؟ عرفات کی طرف جانا ہے، تو کہا کہ نہیں وہاں پہ بھی سفر حرام ہے۔ تو اگر سارے کے سارے سفر حرام ہیں فقط 3 سفر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو انسان کوئی سفر کر ہی نہیں سکتا، سارے سفر حرام ہیں۔ پھر فقط 3 سفر حلال ہیں، وہ کیا؟ ایک مسجد الحرام کی طرف، ایک مسجد نبی کی طرف، اور ایک مسجد اقصی کی طرف۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ کسی مسجد کی طرف نہ جایا جائے، یعنی کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، یعنی عمومی سفر کی بات نہیں ہو رہی، وہ سفر جو کہ مسجد کی طرف کیا جائے، کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے مگر صرف 3 مسجدوں کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر یہاں سے نکلتا ہوں اور کسی دوسرے شہر کی مسجد میں جانا چاہوں تو یہ سفر حرام ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سفر بھی حرام ہے۔ میں کراچی سے نکلتا ہوں، مجھے جانا ہے کہاں؟ مثال کے طور پر حیدرآباد کی کسی مسجد میں نماز پڑھنا ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر اسلام آباد کی جو بادشاہی مسجد ہے، کون سی مسجد ہے وہاں؟ ہاں فیصل بادشاہی کہاں کی ہے؟ ہاں لاہور کی ہے، جاگ رہے ہیں یعنی۔ تو لاہور کی مسجد میں مثال کے طور پر بادشاہی مسجد میں میں نے نماز پڑھنی ہے، یا فیصل مسجد میں اگر
سامان سفر مانوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سامان سفر کسی مسجد کی طرف نہ مانا جائے سوائے 3 مسجدوں کے. تو یہی مقصد ہے. اصل میں حدیث فہمی بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہی مسئلہ ہماری عوام الناس کے ساتھ بھی ہے. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں جو اجتہاد اور تقلید کے خلاف مثال کے طور پر کہتے ہیں آیت اللہ سستانی نے یہ فتویٰ دیا، امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مجتہد نے یہ فتویٰ دیا، مثال کے طور پر امام علی یہ کہہ رہے ہیں. وہ اپنے ذام میں کچھ حدیثیں بھی نہیں، عربی بھی نہیں، ترجمہ اس کا ترجمہ لا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں امام یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارا مجتہد یہ کہہ رہا ہے. تو جو فتویٰ دینے والا ہے اس نے بھی ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو حدیث فہمی ضروری ہے. حدیث کی سند صحیح ہے نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے نہیں ہے، حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے. کچھ دن پہلے ایک مسئلہ پیش آیا کہ آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل کا ایک اسکرین شاٹ لے کر بھیجا کہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی اذان اور اقامت دینا کیا ہے؟ مستحب ہے. جس طریقے سے مردوں کے لیے مستحب ہے اذان و اقامت دینا نماز سے پہلے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. کا یہ فتویٰ ہے اور اس کے نیچے ایک کال پیش کیا گیا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں، وہ منع فرماتے ہیں کہ عورتیں نہ اذان میں اقامت کہیں نہ اذان کہیں، یعنی نماز سے پہلے نہ اذان کہیں نہ اقامت کہیں. جب میں نے جا کر وہ دیکھی وہ حدیث، تو اسی حدیث کے نیچے، یعنی ایک حدیث اوپر یہ والی بیان ہو رہی ہے، اسی حدیث کے نیچے راوی نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے لیے اذان و اقامت کہنا جائز ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں جائز ہے. یعنی اسی صفحے پر اور اسی حدیث کے نیچے یا اسی حدیث کے اوپر. تو آپ نے کیوں فقط وہ والی حدیث لی کہ جس میں منع فرمایا ہے، وہ والی حدیث نہیں لی کہ جس میں جائز ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. تو حدیث فہمی بہت ضروری ہے کہ حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سامان سفر نہ باندھا جائے سوائے 3 مساجد کی طرف. جب بھی آپ کو اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی تو آپ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ یار کس ہوٹل کا کھانا سب سے اچھا ہے، کہا ہوٹل جانا ہے تو مثلا بس فلاں ہوٹل جاؤ، کسی بھی ہوٹل کا آپ نام لے لیں. مثال کے طور پر اگر کھانا کھانا ہے تو وہاں چلے جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ منع کر رہے ہیں دوسرے ہوٹل میں نہیں جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی تاکید کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والا ہوٹل بہت زیادہ اچھا ہے، اگر کھانا کھانا چاہتے ہی ہو تو وہاں پر تمہیں جانا چاہیے. تو اسی طریقے سے تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر سامان سفر باندھنا ہی ہے تمہیں تو ان 3 مساجد کی طرف باندھو. یعنی یہ اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ اس کے لیے اگر تمہیں زحمت بھی اٹھانا پڑے تو تم زحمت اٹھاؤ. جیسے کہ مسجد سہلہ کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام کا کیا قول ہے کہ اگر اس مسجد کی طرف تمہیں آنا پڑے، اگرچہ کہ برف پر پیٹ کے بل آنا پڑے تمہیں، تب بھی اس مسجد کی طرف آؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ بھی زحمت اٹھانی پڑے تب بھی اس مسجد میں آ کے نماز پڑھو، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان 3 مساجد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں سفر کرنا ہی ہے اور تم چاہ رہے ہو کہ ایک زحمت اٹھانی ہے تو یہ مسجد سزاوار ہیں کہ ان کے لیے کیا کی جائے؟ سفر باندھا جائے، سامان سفر باندھا جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سفر سے منع کر دیا گیا. جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ آپ نے منع نہیں کیا کہ آپ دیگر ریسٹورنٹ میں نہ جائیں، لیکن آپ نے ایک ریسٹورنٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو فلاں ریسٹورنٹ میں جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر ریسٹورنٹ میں نہ جاؤ، مگر یہ کہ آپ تاکید کر رہے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ کا کھانا سب سے زیادہ اچھا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول تاکید کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 مسجدیں ہیں یہ اس قابل ہیں، صلاحیت رکھتی ہیں کہ ان کے لیے انسان زحمت اٹھائے اور سامان سفر باندھے. یہ حدیث کہنا چاہ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ اگر سفر مطلقاً سفر حرام ہوتا تو خود خداوند کریم قرآن مجید میں کیا اشارہ فرما رہا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ ہر گروہ میں سے کیوں کر کچھ گروہ نکلتے کیوں نہیں ہیں، سفر کیوں نہیں کرنا. نفرا یعنی سفر کرنا، کوچ نہیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ تاکہ وہ دین کو سمجھیں
اور اپنی قوم کو وہ ڈرائیں جب وہ سفر سے دوبارہ واپس پلٹیں. تو خود قرآن مجید یعنی تاکید کر رہا ہے کہ نکلنا چاہیے تمہیں، سفر کرنا چاہیے. تو سفر اگر مطلقاً حرام ہوتا تو یہ والا سفر بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ایک مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا.